بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تمام قوموں میں یہ بات مشترک ہے کہ بچہ کی پیدائش کو ایک خوشی اور نعمت سمجھا جاتا ہے اور کوئی پروگرام کر کے اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ خوشی کے موقع پر اس اظہار کو پسند کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں مختلف قسم کی قربانیاں ہوا کرتی تھیں، ان میں سے ایک عقیقہ بھی تھا۔ اسلام نے بھی اس عقیقے کے حکم کو باقی رکھا کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں تھیں اور اس کے اندر بہت سارا حسن تھا۔ یقیناً اسلام کے ہر حکم کے اندر بے انتہا حسن ہے۔ تو جن مقاصد کے تحت اسلام نے عقیقہ کا حکم دیا ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ بچے کے نسب کی تشہیر اور اشاعت ہو جائے، کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بچے کا نسب کس شخص سے ہے، اور اس کے اندر بڑے خوبصورت طریقے سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ والد اپنے بچے کو اپنا بچہ ہی سمجھتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی پاک دامن سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں یہ مقصد تھا کہ جو حلال چیز ہے، مباح چیز ہے، اس کو اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے۔ جیسے نکاح ایک حلال چیز ہے اور اس کے ذریعے سے مرد اور عورت کا تعلق پاکیزگی کی بنیاد پر ہے، تو اس نکاح کا اظہار ولیمہ سے کیا گیا۔ تو جب اس پاک رشتے کی بنیاد پر بچہ پیدا ہوا تو اس کا اظہار عقیقے کے ذریعے کر دیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر تیسرا مقصد یہ تھا کہ اس سے شکرانہ ادا ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے بچہ کی صورت میں جو نعمت دی ہے اس کی ادائیگی عقیقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اس کے اندر سخاوت کا بھی اشارہ ہے کہ مومن خوشی کے موقع پر بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، اس کے نام پر اپنا مال قربان کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ اس بچے کی نسبت ملت ابراہیمیہ کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ نصارہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو زرد پانی سے اس کو رنگ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس سے بچہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں بھی اس کے مقابلے میں ایک ایسا عمل رکھا گیا کہ جس سے اس بچے کا تعلق گویا ملت ابراہیمی اور دین حنیف کے ساتھ ہو گیا۔ اور ملت ابراہیمی کے شعائر میں سے دو تین چیزیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک حضرت اسماعیل کی قربانی اور ان کے بدلے میں جانور کا فدیہ آنا، اور دوسرے نمبر پر حج کا حکم ہے کہ جس کے اندر بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے اور حاجی جو ہے وہ اپنا سر مڑاتا ہے۔ تو ان شعائر کے ساتھ مشابہت اور ربط پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا سر مونڈ دیا جائے اور عقیقہ کر دیا جائے، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہمارا رابطہ اور تعلق حضرت ابراہیم سے ہے اور یہ بچہ بھی ملت ابراہیمی کا ایک فرد ہے۔ انہی مقاصد کے تحت غالباً شریعت نے عقیقہ کی سنت کو جاری رکھا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ عقیقہ کا حکم کیوں دیا، اور پھر 7ویں دن کیوں حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والے زچہ بچہ کی دیکھ بھال کے اندر مصروف ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں پہلے دن ہی عقیقے کا حکم دینا مناسب نہیں تھا، اور فوری طور پر جانور کا بندوبست بھی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پیدائش اور عقیقہ کے درمیان 7 دن کا وقفہ رکھا گیا تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اس کا انتظام کر سکے۔ اور نام بھی 7ویں دن رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ خوب سوچ و بچار کر کے، غور و فکر کر کے اچھے سے اچھا نام رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی کے اندر غلط نام رکھ دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی طرف سے بچے کو سب سے پہلا تحفہ اچھے نام کا ہوا کرتا ہے۔